ہوتی ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں جن کا ترجمہ تو معلوم ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ مثلا اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ آیات متشابہات کی دوسری قسم حروف مقطعات ہے۔ الف لام میم، حامیم، قاف، نون، یاسین، طٰہٰ، حامیم، اس قسم کے جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی 29 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ اور نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ بعض لوگوں نے آپس میں کچھ الفاظ رکھے ہوتے ہیں نا، کہ میں یہ لفظ بولوں گا تو اس کا یہ مطلب ہے، یہ بولوں گا تو اس کا یہ مطلب ہے۔ جیسے بازار میں ہم نے سنا ہے کہ لوگوں نے اپنے ملازمین سے کوڈ ورڈ رکھے ہوئے ہیں، مہمان آ جائے تو کہتے ہیں گھنٹو جلدی آ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے گھنٹہ لگا کے آنا ہے تاکہ گاہک چلا جائے، چائے شائے نہیں لے کے آنا۔ اور جس کو پلانی ہو تو کہتے ہیں منٹو جلدی آ۔ اب یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ اس طرح یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ اور نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، بعض لوگ فتنہ کا دور ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن کو بغیر ترجمے کے پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن بغیر ترجمے کے پڑھنے سے بالکل فائدہ نہیں، یہ غلط ہے۔ فائدہ تو ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نیکیوں کی جو مثال دی وہ بھی حروف مقطعات کی دی۔ تمہیں الف لام میم کہ اس کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے مثال بھی ان حروف کی دی جس کا ترجمہ ہی کسی کو معلوم نہیں، تو اب کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے گویا مثال دے کے ہمیں سمجھا دیا کہ ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ذالک الکتاب، اب یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ کتاب تو سامنے ہے، کہنا چاہیے تھا حاذل کتاب، کہ یہ کتاب یہ ہدایت ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ ذالک الکتاب، وہ کتاب، وہ تو دور والی چیز کو کہتے ہیں۔ اس کا علماء نے عجیب ایک نکتہ نکالا ہے کہ جب قرآن کریم جبریل لے کے آ رہے تھے تو وہ کتاب نہیں تھی، وہ کلام تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تو وہ کتاب نہیں تھی، وہ کلام تھا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کتاب کے نسخے کو پھیلا دیا گیا۔ تو اللہ نے جب وحی اتاری تھی اس وقت اشارہ دے دیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن کریم پر اعتراض کریں گے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو جبریل لائے تھے، اس کے تو 40 پارے تھے، اس کے تو 30 پارے ہیں، اور یہ تو صحابہ نے لکھا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ نے پہلے ہی آغاز ہی میں فرما دیا کہ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو صحابہ لکھ کر تمہیں دیں گے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوگا۔ اب لا ریب فیہ کوئی شک شبہ نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جیسے یہ اترا ہے ویسے ہی آج بھی موجود ہے، اس میں بھی کوئی شک شبہ نہیں۔ اور اللہ نے جو قرآن جبریل کو دیا تھا اور جبریل نے جو ہمارے نبی تک پہنچایا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔
اس کے کسی ایک لفظ کے بارے میں بھی شک نہیں ہو سکتا کہ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے یا کسی بندے کا جملہ داخل کر دیا گیا ہے، یعنی لا ریب فیہ، یہ اتارا بھی رب نے ہے اور بالکل جیسے اتارا ویسے ہی آج موجود ہے۔ اس میں کسی بھی انسان کا، کسی بھی مخلوق کا کوئی جملہ نہیں ہے، ہے سارا اللہ کی طرف سے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ہدایت تو سب کے لیے ہونا چاہیے اور قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ معلومات کا حاصل ہو جانا یہ بھی ہدایت ہے، ان معلومات پر عمل شروع کر دینا یہ بھی ہدایت ہے، اور عمل کرتے کرتے جنت میں پہنچ جانا یہ بھی ہدایت ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب عمل ہو رہا ہے تو اب اللہ توفیق دے کہ جنت تک پہنچ جائیں۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم جنت میں ان کو پہنچائے گا جو متقی ہوں گے۔ معلومات تو کافر بھی لے سکتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کا جو ڈائریکٹر ہے وہ ایک یہودی ہے اور قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث بھی پڑھا رہا ہے، قرآن بھی پڑھا رہا ہے اور ہے یہودی۔ میں نے یہاں لاہور میں ایک اسکول میں دیکھا، کچھ عرصہ میں نے وہاں اسکول میں ٹیچنگ کی، تو ایک لڑکا کرسچن ہے، ابھی بھی ملتا ہے، بڑے ادب سے ملتا ہے، عیسائی ہے، اور اسلامیات کے پیپر میں سب سے زیادہ نمبر وہ لیتا تھا۔ تو معلومات تو سب کو مل جائیں گی اور عمل بھی کر لیں گے، عمل منافق بھی تو کرتے تھے، لیکن اصل جو ہدایت کا درجہ ہے کہ جنت تک پہنچ جائے، اس کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ اور متقی اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ متقی بنے گا۔ قرآن کریم میں آپ پڑھنا شروع کریں، جہاں بھی جنت کا تذکرہ آئے گا اس کے ساتھ اللہ نے تقوی کی قید لگائی ہے۔ ان للمتقین مفازا، کامیاب لوگوں کے لیے تقوی کی شرط لگائی۔ ان المتقین فی جنات وعیون مثل الجنت التي وعد المتقون، جہاں جنت کا ذکر آئے گا وہاں اللہ نے تقوی کی قید لگائی ہے کہ متقی ہوگے تو جنت میں جاؤ گے، اور متقی گناہوں سے بچنے والے کو کہتے ہیں۔ ہم نیکیاں تو کر لیتے ہیں، عبادت بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم گناہوں سے نہیں بچتے۔ اللہ کو وہ آدمی پسند ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، اور جو اصل چیز ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر ہماری عبادت کے اندر ایک جان ہوگی، نورانیت ہوگی، اور پھر ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ آج ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم پرہیز نہیں کرتے۔ لیکن تقوی نام ہے پرہیز کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے بیماریاں اتاری ہیں اور ان بیماریوں کا علاج بھی اللہ نے اتارا ہے، لہذا اللہ کے نبی نے حکم دیا اگر بیمار ہو جاؤ تو علاج بھی کرواؤ، یہ نبی نے حکم دیا۔ اور ساتھ نبی نے یہ بھی حکم دیا کہ جس وجہ سے بیماری ہو رہی ہے یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے اس پہ پرہیز بھی کرو، یہ بھی اللہ کے نبی بتا رہے ہیں پرہیز۔ تو تقوی یہ دین کے لحاظ سے پرہیز ہے، اور عبادت یہ دوائی ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، مثلا شوگر پیشنٹ ہے، وہ دوائی دیتا ہے کہ یہ آپ نے دوائی کھانی ہے اور ساتھ میٹھے سے پرہیز کرنا ہے۔ آدمی دوائی کھاتا رہے، پرہیز نہ کرے، اور بعد میں ڈاکٹر سے کہ جی افاقہ نہیں ہو رہا، شفا نہیں ہو رہی، تو ڈاکٹر نے کیا کہنا ہے کہ بھئی پرہیز پہلے ہے، دوائی کا اثر بعد میں ہوگا جب پرہیز کرو گے۔ بالکل اسی طرح قرآن کے آغاز میں رب نے بتا دیا ہے عبادت کا فائدہ تب ہوگا جب پرہیز کرو گے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے تو پھر تمہاری عبادت کا فائدہ ہوگا، اور پھر اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت تمہارے سامنے حال ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔
اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا